الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سب کا پالنہار ہے، بلکہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی۔ اللہ نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ وہ محبوب کون ہے؟ وہ محبوب ہے جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ اس محبوب کا نام ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں، سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، ان 5 گناہوں سے سخت نفرت کرنا۔ یہ 5 گناہ اتنے خطرناک گناہ ہیں، اس قدر خطرناک ہیں کہ یہ 5 گناہ انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہونے دیتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضرت وہ کون سے 5 خطرناک گناہ ہیں جو انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہونے دیتے؟ فرمایا پہلا گناہ ظلم کرنا، کسی پر ظلم کرنا ہے۔ ظالم انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، ظالم انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ظالم انسان کی پڑھی گئی تہجد بھی قبول نہیں کرتا، اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، پورا معاشرہ ظلم و زیادتی کی آگ میں جھلس رہا ہے، پورا معاشرہ ظلم و زیادتی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ آج ہر بڑے نے چھوٹے پر، ہر طاقتور نے کمزور پر دبدبہ ڈالا ہوا ہے، روب جمایا ہوا ہے۔ ہر طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ گھریلو معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں یا والدین کے معاملات ہوں، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہم جیسے لوگ کسی پر ظلم و زیادتی ہوتی دیکھ کر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اپنی آنکھوں سے کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خاموش ہیں۔ ہماری خاموشی ہاں کی علامت ہے۔ نکاح کی تقریب میں جب دلہن سے قبولیت کا پوچھا جاتا ہے تو دلہن خاموش رہتی ہے، دلہن خاموش رہتی ہے، اس کی خاموشی ہاں کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ ہماری خاموشی ہاں کی علامت ہے۔ ہم خاموش ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس،
ظالم کا ساتھ دینے والوں میں ہمیں شامل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جس کی چاہے عزت نیلام کر دے، جس کی چاہے عزت والی پگڑی خاک میں ملا دے، جس کا چاہے گھر اجاڑ کے رکھ دے، گھر تباہ کر دے۔ کاش کوئی ظالم کے کان میں جا کر یہ خبر دے دے کہ کسی پر ظلم کرنا ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں اس گناہ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کی مخلوق پر ظلم کرے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت والا، اتنا بڑا طاقتور بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بغیر ستون پہ زمین کے اوپر کھڑا کرنے والا رب کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں، میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رب جو اتنا بڑا طاقتور ترین ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب بندہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد نہیں کرے گا؟ کاش کہ ظالم کے کان میں کوئی یہ خبر پہنچا دے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہونے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی ٹھنڈی سانس سے بچو، اس لیے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ مظلوم کے منہ سے نکلی آہ، دل سے نکلی آہ، ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیرتی ہوئی، دوسرا آسمان چیرتی ہوئی، 7 آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے لیے آخرت میں تو بہت بڑی سزائیں ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کے لیے بہت بڑی سزا تیار کر رکھی ہے، لیکن دنیا میں بھی اسے ایک بہت بڑی سزا کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ظالم کو دنیا میں بہت بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کی تمام عبادات قبولیت کے دروازے تک ہرگز نہیں پہنچ پاتی، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حجاج بن یوسف ایک نامی گرامی ظالم گورنر تھا۔ ایک دن یہ کسی مجلس میں آیا تو سب لوگ ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے کہ حجاج بن یوسف آیا، نامی گرامی ظالم گورنر آیا ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا تھا سفید داڑھی والا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں خوف تھا تو صرف اللہ کا خوف تھا، خوف خدا، خشیت الہی، اس کے علاوہ کسی کا خوف اس کے اندر نہیں تھا۔ سب لوگ ظالم گورنر کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ بزرگ بابا بیٹھا رہا اپنی جگہ پہ، بیٹھا رہا، ادب احترام نہ کھڑا ہوا۔ سب لوگ ہاتھ چومنے لگے، اس بابے نے ہاتھ نہ چومے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے گورنر حجاج بن یوسف غصے میں آگ بگولا ہو گیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے، یہ ادب احترام کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ ظالم گورنر نے فوراً ہی آرڈر دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر بابے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس نے میرا ادب کیوں نہیں کیا، احترام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اب اس بابے کا اسی وقت سر قلم کیا جا رہا تھا۔ مرنے سے پہلے پہلے، سر قلم ہونے سے پہلے پہلے، جب اسے تیار کیا جا رہا تھا، جب اس کی گردن پر تلوار رکھی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ فقیر اللہ والا روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے۔ ظالم گورنر نے کہا بابا جی تیری گردن بعد میں اڑائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے، پھر ہنسا کیوں۔ موت کی خبر سن کر کہ میں ابھی اور اسی وقت مرنے والا ہوں، میرا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، تو رویا کیوں ہے، پھر ہنسا کیوں ہے۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا کہ رویا اس لیے ہوں،
سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اچھا ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک شکر ہے تیرا، مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا، مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر میں ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن اس کتے حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا ظالم کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنا۔ یہ بہت ہی بڑا گھٹیا ترین عمل ہے۔ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ فرمایا کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ آج اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نے پیسوں کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ غریب اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ غریب نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگا ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی عزت پامال کی بیچارے غریب کی عزت پامال کی، ہم نے جب بھی اجاڑا غریب کا گھر اجاڑا۔ اور نادانو مجھے اتنا بتا دو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے؟ یہ گندی شکل لے کر مالک کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر جب مالک کا سامنا کرو گے تو شرم سے تمہارا سر جھک نہیں جائے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ فرمایا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ غریب کے سامنے کی گئی تمہاری دولت کی نمائش غریب کو رونے پر مجبور کر دے گی، اللہ سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دے گی، ٹھنڈی سانس نکالنے پر مجبور کر دے گی۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک غریب فقیر تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا۔ صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، گھر کو غربت نے لپیٹ رکھا ہے، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ دوسرا لباس لینے کے لیے پیسے نہیں، دوسرا لباس لینے کی ہمت نہیں، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے۔ یہ غریب فقیر اللہ والا بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کتے بندے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، مجھے دیتے نہیں۔ کل جب میں مر جاؤں گا تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا، تمہارا دیا لٹھے کا کفن کس کام کا؟ زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی خدمت کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں پیسہ دیا ہے تو اپنا ہاتھ کھول کے رکھو،
اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ دولت والی مٹھی کھول کے رکھو، ہر ضرورت مند آئے اپنی ضرورت پوری کر کے جائے، ہر بھوکا آئے اسے کھانا کھلاؤ، پیاس آئے اسے پانی پلاؤ، تاکہ اس دولت کے ذریعے اگلے جہان کی دولت خرید لو، یہ دولت دے کر اگلے جہان کی دولت خرید لو، اگلے جہان کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ جس طرح تم یہاں کے امیر ہو، اگلے جہان کے لیے بھی امیر بن جاؤ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ اکبر، جوانو جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر مت جانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر مت جانا۔ دیکھو نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ پر اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا۔ کسی پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ غضبناک نہیں ہوتا۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں پر بھی میرے اللہ کو اس قدر زیادہ غصہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ غضبناک نہیں ہوتا۔ جس وقت ایک انسان اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جاتا ہے نا، روٹی مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، خیرات مانگنے کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ انسان ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ فرشتے بھی اس انسان پر لعنت کرتے ہیں جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا، غیروں سے مانگتا ہے، نمبرداروں سے مانگتا ہے، چودھریوں سے مانگتا ہے، وڈیروں سے مانگتا ہے۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اور نبی کا صدقہ مانگنا، مصطفیٰ کریم کا صدقہ جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہاری جھولی اپنی رحمت سے بھر دے گا، رزق حلال سے بھر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مر جانا مٹ جانا شرک نہ کرنا، شرک تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ شرک کرنے والے انسان کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ تہجد قبول، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ جو کسی بھی نیکی کو قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے چغل خوری کے ذریعے لوگوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، ادھر کی سن کر ادھر لگانا، ادھر کی سن کر ادھر لگانا، پھر دونوں مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ان کو لڑا کے خود تماشے دیکھتے رہنا۔ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، چغل خوری اور غیبت۔ فرمایا پانچواں گناہ جو کسی بھی نیکی کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے تکبر کرنا، خود کو خدا کی مخلوق سے اعلیٰ تر سمجھنا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ یاد رکھنا تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ تکبر کرنا صرف خدا کی ذات کو زیب دیتا ہے اور کوئی تکبر نہیں کر سکتا، نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو الاؤ نہیں ہے تکبر کرنا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دا ہے اون دے حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دا ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے فرمایا سب کچھ کرنا یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا یہ 5 گناہ تمہاری کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہونے دیں گے یہ 5 گناہ کرنے والا شخص تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تہجد بھی قبول نہیں کرتا اس کی دعا قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان گناہوں سے پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین